نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھنے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ محمد اور اس کا آخری رکوع نمبر 4 آج ہم نے شروع کیا ہے، اور اس کی ابتدائی 2 آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 29 اور 30 تلاوت کی گئی ہے. اس کے آخری 2 رکوعوں میں کیونکہ منافقین کا ذکر چل رہا ہے تو آج کی بھی ان 2 آیات مبارکہ میں منافقین ہی کا ذکر چل رہا ہے. منافق کس کو کہتے ہیں بولو؟ زبان سے اور دل سے اور، یعنی یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ کافر تو اعلانیہ دشمن ہوتا ہے لیکن یہ چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے، صفوں میں گھس کے نقصان پہنچاتا ہے. تو بہرحال کیونکہ یہ لوگ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت صحابہ کرام کے درمیان میں ہوتے تھے، سفر حضر میں، نمازوں میں، مجلس میں، اور اپنے طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت میں یہ ہے، اور دوسری میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی نشانیاں بھی ظاہر کر دیں اور باتوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. با ادب اور بے ادب کا بات سے بھی بولو پتہ چل جاتا ہے. یہ تو میں اور آپ بھی ذرا غور کریں کہ جس کے بارے میں ہمارے دل میں احترام ہوتا ہے، غصے میں بھی اس سے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جس کا دل میں بولو احترام تو نارمل طور پر بھی بات کرنے کا انداز ہوتا ہے. جو تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے نا تو وہ سمجھ آتا ہے کہ اس بندے کے دل میں میرا احترام نہیں، اس کا انداز ہی اکھڑا ہوا ہے. اور قدرتی بات ہے، جس کا دل میں احترام نہ ہونا وہ دل کی بے احترامی اور بے ادبی زبان پر آتی ہے. جتنا مرضی انسان اس کو وہ گھمانے کی اور لپٹا کے بات کرنے کی کوشش کرے، وہ عداوت آ جاتی ہے. احترام پر دیکھو، جس کے احترام ہو وہ کیا کہا بڑے پیار سے پھر کہا جاتا ہے، اور جس کے احترام رکی تو سنتا نہیں ہے، فوراً وہ غصہ جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتی ہے. یار میں نے بات کی تو سنتا نہیں ہے، تیری توجہ نہیں ہے. وہ اصل میں اندر کی وہ جو تھی نا وہ باہر آ جاتی. اور جس کا احترام ہو وہ 10 مرتبہ پوچھے نا، اس کو پھر کہے گا میں نے عرض کیا ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں. یعنی یہ الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ انسان کا دل کیا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسب الذین فی قلوبہم مرض. تو یہاں مرض سے مراد کوئی دل کی بیماری نہیں بلکہ نفاق کی بیماری، کفر کی بیماری. دل کی بیماری جیسے ہوتی ہے، وال وغیرہ بند ہے یا اللہ معاف کرے دل میں درد ہے، وہ تو اور چیز ہے. لیکن یہاں مرض سے مراد کیا ہے؟ منافقت. فرمایا کہ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. تو مرض سے کون سا مراد بولو ہے؟ منافقت، کفر، اس سے وہ مراد ہے. کیا یہ گمان کرتے اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ ان کی یہ منافقت نہیں اللہ نکالے گا، نہیں ظاہر کرے گا. ان کا کینہ، بغض و عداوت جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کیا یوں ہی چھپا رہے گا؟ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا. تو وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ یاد رکھنا منافقت چھپتی نہیں، محبت بھی نہیں چھپتی. کسی سے محبت ہو نا جی وہ چھپ نہیں سکتی، جتنا مرضی کوشش کر.
وہ انداز سے پتہ چل جاتا ہے یار فلاں بندہ فلاں بندے سے جب بات کرتا ہے بڑے احترام سے کرتا ہے، یہ رشتہ دار ہے، کہتا نہیں، محلے دار ہے، کہتا نہیں، پھر کوئی بات تو ہے، تو پتہ لوگ پوچھتے ہیں یار کیا مزہ، کہتا ہے یار مجھے اس سے محبت ہے۔ جب یہ سامنے آتا ہے نا تو میری نگاہ بھی جھک جاتی ہے اور میرے اندر اتنی نرمی سی آ جاتی ہے، ہمیشہ بات جو ہے نا وہ سخت بھی کہنا چاہو تو اس کے سامنے نرمی بات آتی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے بولو؟ محبت۔ اور نفرت کا حال بھی یہی، میٹھے سے میٹھا آدمی بھی ہوگا، اگر کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے نا وہ سامنے آتا جائے گا، اس کا چہرے کا رنگ بدل جائے گا، اور اگر زبان سے بولے گا تو زبان میں اکھڑ پن ہوگا، سخت ہوگا، اور اس سے پوچھو تو یار کیا بات ہو، کہ یار پتہ نہیں کیا ہے، کوشش کے باوجود یہ سامنے آتا ہے نا تو میں آہستہ بھی بات کہنا چاہوں تو اونچی آواز بھی ہو جاتی ہے اور بس بے ادبی والی بات بھی ہو جاتی ہے۔ پوچھتے مسئلہ کیا ہو، کہتے یار دل میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہمیشہ چھپے نہیں رہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَ، اگر ہم چاہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھا دیں۔ عقیدہ اپنا ٹھیک کر لو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ، کیونکہ دکھایا اسی کو جاتا ہے جس کو پتہ۔ تو عالم الغیب کون ہے بولو؟ اب جو بھائی کہتے ہیں حضور بھی عالم الغیب ہے، تو پھر اس کا ترجمہ کرے تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتاؤں جی، میں آپ کو دکھا دوں تو تب بھی کہوں گا جب آپ نے نہ دیکھی ہو، اور دیکھی ہو پھر یہ تو مذاق بنتا ہے، اور بلکہ آپ کہیں گے جی آپ کو ضرورت نہیں، ہمیں پہلے ہی پتہ ہے۔ تو پھر قرآن کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ پھر تو نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے بصیرت، ایک ہوتی ہے بصارت۔ بصارت اس کو کہتے ہیں آنکھ کے دیکھنے کو، بصیرت جب انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے نا بالکل، یعنی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، تو جس طرح آنکھ سے چیز نظر آتی ہے نا اس طرح دل سے دوسرے کے دل کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا نا کہ مومن کی بصیرت سے بچو، یہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ تو ایک عام مومن کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ چیز اس کو محسوس ہو جاتی ہے، تو اس کو کوئی غیب وغیرہ کا سلسلہ نہیں کہتے، اس کا عام ہے جس طرح ڈاکٹر کو بیماری کا پتہ چل جاتا ہے، حکیم کو مرض کا پتہ چل جاتا ہے، ہر شعبے والے کو اپنے شعبے کا پتہ چل جاتا ہے، چیزوں کی سیٹنگ سے شعبے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اندر گڑبڑ ہے۔ تو اسی طرح یہ جو نور ہے نا، نور ایمان کا، اس سے دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ وہی بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب والے سلسلے، غیب اس کو کہتے ہیں جو ما فوق الاسباب ہو۔ جس طرح یہاں دیکھیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے اور حضور کی ذات خود ان کا بڑا خیال کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھتے تھے کہ یہ سچے کھڑے مسلمان ہیں۔ ہاں جی، جس طرح آپ دیکھیں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، بدبخت نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں بے ادبی کی بات کی، اور ایک زید ایک صحابی تھے، بچے تھے، انہوں نے بات سن لی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر شکایت کی کہ انہوں نے اس شخص نے، اب یہ سردار تھا قوم کا عبداللہ بن ابی، جب حضور کو بتایا، اب اس نے 4 آدمی اور لے کر آگے، یہ چھوٹا سا لڑکا ہے، سمجھ آئی، اس کی عمر ہی کیا ہے، یہ بڑا سمجھدار آدمی عبداللہ بن ابی سردار ہے، تو ان کے بارے میں یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ چاچے نے جا کر یہ بتایا تھا، انہوں نے چاچا کو بتایا، چاچے کو بھی ڈانٹ پڑ گئی، چاچے نے ان کو بھی ڈانٹا کہ تو نے مجھے جا کر وہاں بحث کروا دیا، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی لحاظ کیا، اس کے ساتھ آنے والے لوگوں کا بھی لحاظ کیا، اور یہی فرمایا چلو بچہ ہے وہ کہہ دیا۔ سورۃ منافقون 28ویں پارے میں پھر نازل ہوئی، اس میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کر دیا کہ وہ عمر میں تو بچہ تھا، بات میں سچا تھا، یہ عمر میں تو بڑا تھا عبداللہ بن ابی لیکن جھوٹا تھا۔ تو اب بتاؤ سورت نازل کرنے کا کیا مطلب؟
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ڈانٹا ان کو؟ اگر علم ہوتا تو ڈانٹ دے. بولو بھائی، کسی کو بلا وجہ ڈانٹنا زیادتی نہیں ہے؟ اس صحابی نے آ کر جب بتایا کہ میرا بھتیجا یہ کہہ رہا، اس نے یہ سنی ہے، حضور نے اس کو ڈانٹا، پھر اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ تو پھر یہ ان سے ہمارا سوال ہے جو کہتے حضور نے آپ ڈانٹا، یہ زیادتی والی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تباد کیا، ان پر کیا کیا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھا کہ بچہ شاید سننے میں کیا ہو گئی ہے. لیکن جب سورۃ منافقون نازل ہوئی، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ دی تھی. پہلے ڈانٹا تھا، اب کیا دی کہ تو عمر میں تو چھوٹا تھا، تو نے بات سچی کی. اور آتا گزرا تھا یوں کان مروڑا بڑی محبت سے. یہ سورۃ منافقون کا شان نزول ہے، 28ویں پارے کی، نام ہی منافقون ہے. اذا جاءک المنافقون، پہلا لفظ ہی منافقون اللہ نے، کہ جب منافق لوگ آتے ہیں نا جی، تو بڑے جناب وہ گردن جھکا کے ملنا، ہاتھ چوم کے ملنا، وہ انداز بھی اللہ نے ان کا ذکر کیا. لیکن فرمایا یہ اندر سے فارغ ہے. تمہارا اللہ رب العزت فرماتے ہم چاہتے تو آپ کو دکھا دیتے، لیکن فلا عرفتم بسیماہم، ان کی نشانیاں ہم نے آپ کو دکھا دی. وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ جو جتنا کھوٹا ہوگا نا، وہ بظاہر اتنا بڑا بہروپیہ ہوگا. کیونکہ بولو کیا ہوگا؟ بہروپیہ. ہاں جی. دوبارہ فرما وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، یہ تو زبان کے بولوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں، زبان کے بولوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں. کھرا آدمی چاپلوسی کبھی نہیں کرے گا، سچا آدمی کبھی چاپلوسی نہیں کرے گا، سیدھی سیدھی بات کرے. اب دیکھو نا، چھٹی لینی ہو وہ سیدھا آتا ہے، نہ اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوتا ہے، نہ زبان کا سٹائل بدلا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سر گھر میں بچہ بیمار ہے، چھٹی چاہیے. بس چہرے سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ واقعی کوئی مسئلہ. لیکن جو جھوٹا ہوگا وہ پہلے آتے ہی آپ کی تعریف کرے گا اور دو چار ادھر ادھر کی لگائے گا. وہ جی بس ساری بات کہنا چاہتا تھا یوں یہاں کرتے ہوئے، وہ یار کو بول تو صحیح بات کیا ہے، بس پھر وہ جی چھٹی لینی تھی، وہ بس یہ ہو گیا، لمبی چوڑی کرے گا. اسے پتہ چل جائے گا باتوں میں کہ گڑبڑ ہے. تمہارا اللہ رب العزت فرماتی یہ زبان کی بات سے بھی پہچانے جاتے ہیں. اور واللہ یعلم اعمالکم، دیکھو یہاں یہ نہیں کہا واللہ ورسول اعمالکم، نا 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 نا، واللہ یعلم اعمال، اللہ ان کے عمل جانتا ہے. کون جانتا؟ بولو. اب دیکھو ہم قرآن کی بات کریں تو وہ بھائی ہمیں کہتے ہیں جناب یہ گستاخ ہے، وہ اپنی بات کرے تو وہ کہتے ہیں ہم محب ہیں. تو فیصلہ آپ کر لیں، فیصلہ آپ کر لیں. جو قرآن کی بات کرے بھائی وہ سچی بات ہے. تو جو اپنی بات کرے، کیونکہ ہم کوئی نبی رسول تو نہیں ہے کہ ہماری بات صحیح ہے، ہم تو پھر 1400 سال بعد والے ہیں اور پھر فتنے کے دور کے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی سچی بات وہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کسی کو ڈر نہیں دینا. یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ دیوبندی ہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کا علم دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما دیتے واللہ ورسولہ یعلمون اعمالکم، کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان کے عملوں کو. تو ہم آمنا کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا کوئی جھگڑا تھوڑا ہے. ہم تو الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہی سناتے ہیں، تو قرآن میں گڑبڑ نہیں کرتے. لیکن اللہ نے جب فرمایا واللہ یعلم، تو ہم کہتے ہیں آمنا، کہ اللہ تو ہی جانتا ہے، تو خود کہہ رہا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے. تو نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا، نبی کو پتا چلا، ہم اس پر ایمان لے آئے. ہمارا تو نہ آپ سے جھگڑا نہ آپ کے نبی سے. آپ ہمارے رب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عقائد اور اعمال قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.